اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرہ الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستان دے علم ہے کہ آج حضرت عباس علیہ السلام دی والدہ ماجدہ دی اس دنیا تو رحلت ہے، حضرت فاطمہ کلابیہ جڑے معروف ام البنین نے انہاں دی دنیا تو آج رخصت ہے، دنیا تو آج رحلت ہے۔ تو آج چاہنا میں کہ جناب ام حضرت عباس علیہ السلام دی بارگاہ حاضرہ نذرانہ پیش کیتا جائے۔ میرے محترم سامعین، یہ کتنی عظیم خاتون ہے، وہ واسطے تھوڑے دو چار قرآن دی آیتاں پڑھاں گے تاکہ اسی انہاں دی بارگاہ پہنچ سکیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت مجیدہ میں جناب سامنے پڑھی ہے، 180 نمبر آیت مجیدہ۔ خالق فرمانے کتب علیکم، یہ تم پر لکھ دیا گیا ہے۔ کتب علیکم کا مطلب ہے تم پر فرض کر دیا گیا ہے، تم پر واجب کر دیا گیا ہے۔ لفظ واجب بھی عربی دا لفظ ہے اور لفظ فرض بھی عربی دی لفظ ہے۔ انتہائی ضروری چیز نو کیا جاندہ کتبہ، تم پر لکھ دیا گیا ہے۔ یہ واسطے ایک اور آیت مجیدہ پڑھ دینے ہیں، کتنی اہمیت اس لفظ دی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ یعنی اتھے بھی لفظ واجب دی بجائے لفظ فرض دی بجائے روزے واجب نہیں، روزے فرض، لیکن اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ یہ جڑا لکھ دین والی گل ہے نا جی، یہ بڑی اہمیت دی حامل ہوگی۔ اسی روزمرہ جو استعمال کرنا ہے، ایک واری بندہ گل کرے کہ ٹھیک ہے، وہ آندہ ویکھ لیں، وہ آندہ ویکھ لیں، میں آکھا ٹھیک ہے، وہ آندہ خیال کریں ذرا بولنا جائیں، وہ آندہ یار تینوں ترے باری آکھا ٹھیک ہے اور تینوں لکھ کے دیا۔ جناب جیسے گل آ گئی نا جی، اسی روزمرہ جو استعمال کرنے ہیں، کئی باری ایسے آنے ہیں میں کہہ دیتا ہے تیرے نال وعدہ کر لیا، ایک واری گل ہو گئی، دو باری گل ہو گئی، اور میں تینوں لکھ کے دیا۔ یہ مطلب لکھ کے دین والی گل جڑی وہ بڑی محکم تو پکی ہوتی ہے۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے۔ یہ مطلب کتنی اہمیت ہے روزیاں دی، جڑا اللہ پہ فرماندا ہے کہ تم پر ہم نے لکھ دیے ہیں۔ واجب بھی کہہ سکتا ہے، اللہ فرض بھی کہہ سکتا ہے، لیکن کتب والی گل جڑی ہے بڑی محکم۔ میں اس قوم دے سامنے کھڑا ہوں جیڑی اس لکھن دے معاملے چ اینی محتاط ہے کہ اجے تک بندے انہاں بندیاں نال ناراض نے جنہاں نو پیغمبر آکھیا سی لیاؤ آپ کو لکھ کر۔ ایک لکھنے کا سامان لاؤ تاکہ میں تمہیں لکھ دوں۔ وہ کئی بندے اندر ہے کہ اگر حضرت علی دے متعلق کچھ لکھنا سی، وہ تو نبی پاک کہہ آئے سن سے غدیر، جدو نبی نے ایک باری کہہ دیتا ہے تو دوبارہ لکھن دی لوڑ کیڑی۔ میرے عزیزو، اگر یہی گل بڑی اہمیت رکھ دیئے کہ ایک باری نبی پاک نے غدیر سے کہہ دیتا من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا، یا اتھے کہہ دیتا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری عطرت اہل بیت، تو پھر آخر تے لکھوان دی کی ضرورت تھی؟ انہاں واسطے میرا حال ایک ہی گل کافی ہے، اگر بندے صد نہ کرن۔ ایک باری جو اللہ نے کہتا ہے نماز پڑھو، پھر اینی باری آکھن دی کی ضرورت؟ یار قرآن سے ایک باری تو نماز دا تذکرہ نہیں آیا۔ یہ مطلب مختلف مواقع تے مختلف لوگاں دے سامنے پھر اللہ ضرورت محسوس کرتا ہے، پھر ضرورت محسوس کرتا ہے، پھر ضرورت محسوس کرتا ہے۔ جویں اللہ بار بار نماز دی تاکید دی ضرورت محسوس کرتا ہے نا، ایویں پیغمبر نے آخر دیتا سی پھر لکھن دی ضرورت نو بھی محسوس۔ وہ اگر بندے آکھیا کہ سانو ضرورت نہیں، یہ الگ کر دیں، الگ گل۔ کئی بندے تھے اور بھی گل کر وہ آندے نے اگر لوگاں آکھیا سی کہ سانو تواڈے لکھے دی ضرورت نہیں تے حضرت علی لکھوا لیندے، پریشان ہو گئے ہو بندے آندے نہیں۔ اگر لوگاں انکار کیتا سی کہ اسی نہیں لکھواندے تواڈے کولوں، ساڈے کول قرآن کافی ہے، اللہ دی کتاب، تے پھر حضرت علی لکھوا لیندے۔
پوری گل نہ سنی نہیں. نبی فرمایا سی کہ میں تمہیں وہ چیز لکھ کرنے دے دوں، لکھ دیتا ہوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو. جنہ لوگوں کی گمراہی کا خطرہ سی انہوں نے آخیا لیاؤ تو ہم دیکھتے ہیں. اگر انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی تو جنہوں مولا بنا کے جا رہے ہیں انہوں کیڑی ضرورت سی بھائی. جنہوں ہادی بنا کے جا رہے ہیں، جنہوں اپنے تو بعد حاکم بنا کے جا رہے ہیں، جنہوں امت دی ہدایت کا ذمہ دے کے جا رہے ہیں. ابھی عجیب گل ہے کہ بچہ ٹیکہ نہ لوائے جنہوں ضرورت ہے تو وڈا کے میں لا چھڑو. بھائی سبحان اللہ، کئی بچے ٹیکہ نہیں لواندے. ہن بچے نوں تکلیف ہے ٹیکہ پچھنا، انہوں ٹیکہ لانا ہے تو بندہ آکھے پہ اے نہیں لواندا تو میں لوا دیو. اللہ دیا بندہ جڑا ضرورت مند ہے وہ نہیں پہ لواندا، صحت مند نوں لوان دی کیڑی لوڑ ہے. بہت شکریہ. اچھا جی، کتبہ تو گھر شروع ہوئی سی. کتبہ علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے. میرا خیال ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا تم پر روزے لکھ دیے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مومن ہوئے تو جان بوجھ کے روزے تو قطع نظر کر چھڑ یا روزہ چھڑ چھڑے. میں نہیں سمجھتا، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، وگرنہ مومن کتھے روزہ چھڑتا ہے. اس واسطے کہ جیڑا نبی تے لکھ کے دین والے دی مخالفت کرنے والے دا ایڈا مخالف ہے، اور روزہ کی میں چھڑے گا جدے تے روزہ اللہ نے آپ لکھ دے. پیغمبر تے تحریر لکھ کے دینی سی نا کہ ہدایت واسطے. اللہ فرماتا توڑے تے روزے لکھ دیتے ہیں. ایک اہمیت کافی ہو گئی. ہن میں سمجھنا کہ ہن آیت دوبارہ پڑھنا اہمیت توڑے ذہن چاہیے. کتبہ دی کی اہمیت ہے. اللہ فرماتا کتبہ علیکم، اللہ نے تم پر لکھ دیا ہے. جس طرح روزے واجب کر دیے ہیں اللہ نے تم پر یہ بات بھی لکھ دی ہے اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کوئی موت کے قریب ہو جائے، پتہ چل جائے کہ میری موت قریب ہے، احساس ہونے لگے کہ احدکم تم میں سے کوئی بھی ہو، جب موت کے قریب آ جائے، ان ترکا خیرہ، اور کچھ ترکہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہو، موت کو بھی نظر آ رہی ہو اور ترکہ بھی چھوڑ کر پیچھے جا رہا ہو. اللہ فرماتا ہے نیل وصیت للوالدین، تو وصیت کر کے جاؤ کہ میرے والدین کو کیا دو گے، والاقربین، اور میرے قریبیوں کو کیا میرے حصے میں سے دو گے، بالمعروف، خالق فرماتا ہے اچھے طریقے سے، حقاً علی المتقین، یہ متقیوں کا حق ہے، یہ متقیوں کے لیے ضروری ہے کہ صاحبان تقوی پچھلی بات کو گڑبڑ سے بچانے کے لیے وصیت لکھ کے جائیں، وصیت لکھ کے جائیں. اور اتنے پڑھے لکھے دوست تشریف فرمانے شکریہ قبلہ. وصیت دا پورا کرنا واجب ہے، اگر ممکن ہو سکے تو وصیت دا پورا کرنا بھائی واجب ہے. وصیت کرنے والے تے بھی ویسا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وصیت ہی ایسی کر چھڑے جڑی پوری نہ ہو سکے. کم از کم وصیت والے تے بھی ضروری ہے کہ جنہ تے واجب ہونی ہے ان دا بھی خیال کرے نا. اللہ واجب دا خیال کرتا ہے نا. اللہ آندہ اگر مرن دا خطرہ ہے تو روزہ نہ رکھو. نماز کھلو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لو، بہ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں اشارے نہ پڑھ لو. اشارہ بھی نہ کر سکتا ہوئے تو نماز معاف کوئی نہیں. اللہ فرماتا ہے دماغ جے کم پیا کرتا ہے تو فالج ہو گیا تو اشارہ بھی نہیں ہوتا. تو نماز نو سوچتا جا میں نماز لکھوانا جا. یہ مطلب ہے کہ بلا اگر اللہ اتنا خیال کرتا ہے واجب اس نماز کی تھی لیکن کمزوری کا خیال رکھتا ہے. آواز سن ٹھیک آ رہی ہے؟ میں پیانا اللہ نے نماز واجب کیتی ہے لیکن کمزور کا خیال رکھا ہے. روزہ واجب کیتا ہے لیکن کمزور کا خیال رکھا ہے. حج واجب کیتا ہے، مسکین تے غریب تے نہیں کیتا، وہ بھی کمزور کا خیال رکھا ہے. جیڑا اللہ ہر بندے تے حج نماز روزہ واجب نہیں کرتا وہ کمزور دلان تے ولایت واجب کیسے کرتا؟ اللہ جو بندے ہو یہ بھی ایسے لوگ آتے واجب ہے. پریشان نہ ہونا او حضرت علی ولی نہیں مندہ تے او نہیں مندہ چھڑو کرنا. ہر ایک تے واجب ہی نہیں، ہر ایک تے واجب نہیں. یقین کرو اللہ نے پہلے جی اس بچے کو وزن چکانا ہوگا نا یہ تے 5-6 کلو رکھ کے دیکھاں گے چک دے. 5-6 کلو چوک گیا تو 10 کلو بھی رکھاں گے، 10 کلو چوک گیا تو پھر 10.5 کلو. ایسا نہیں ہے نا؟ پہلے چیک تے کر لو نا. اگلے پیغمبر نے پوری دنیا نو پہلے چیک کیتا ہے تو پھر ولایت نو واجب کیتا ہے.
یار پہلی پوری دنیا نو چیک کیتا ہے اور چیک دا میزان لایا نا وہ بڑا کمال ہے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو اڈا مولا ہے تے ہر صورت مولا ہے تے ہر کسے دا من نا نبی نے فرمایا من کون تو مولا ہو فہذا علی المولا جو میری نبوت کا وزن اٹھا گیا وہ علی کی ولایت کا وزن بھی اٹھا شکریہ جیڑا مینو مولا من گیا وہ علی بھی مولا من گیا خالق نے فرمایا کہ وصیت کر کے اچھا جی کیوں اللہ نے فرمایا وصیت کر کے جاؤ تاکہ تواڈے تو بعد تواڈے ترکے دا روڑا نہ پہ جائے تواڈے تو بعد تواڈے ترکے دی تقسیم تے جھگڑا نہ پیدا ہو جائے اللہ نے فرمایا کہ وصیت کر کے جاؤ یہ وصیت بڑی اہم چیز ہے ویسے اسی اس واسطے نہیں کرتے کہ سانو یقین ہی نہیں کہ ہم مر جائیں وصیت وہ بندہ کرتا ہے جہاں جگہ بلا حوصلے والا ہو کیونکہ وصیت کی جاتی ہے کہ میں مر گیا تو مگر انج کرنا جے انج کرنا جے انج کرنا اے انشورنس والے ہوندے نا جی تے وہ ایتھوں شروع ہوندے نے اگر انشورنس کرا لو تے تسی فوت ہو جاؤ وہ آندا میں کراندا ہی نہیں فوت ہونے والی گل پہلا شروع کر دیتی یہ اسی طرح موت تو تھوڑے خوف زدہ ویسے جنہ دی نظر چے موت دا پورا یقین ہے اور بڑے لوگ نے بڑے لوگ نے ہو بڑے لوگ نے ہو اے موت والی گل ہر بندے تے بس دی نہیں میں تواڈے نال ہی شامل دل ہی نہیں کرتا کہ بہ کے بندہ وصیت لکھے کہ میرے تو بعد اج کریا جے میرے تو بعد حالانکہ ضروری تھی نا کہ آج ہی فوت ہو جانا جدن وصیت لکھنی ادن تے نہ مر جانا ویسے لکھے بندہ وہ ہے حوصلے دا کام یارا بڑے بڑے حوصلے دا کام ہے وصیت ہمیشہ ہو لکھتا ہے جنہوں پورا یقین ہوئے کہ اگر میں مرنا ہے تو بہت اچھی گالے بات چراوڑا نہ پڑے ویسے اللہ فرماندہ کہ ہم نے متقیوں پہ لکھ دی ہے متقیوں پہ تو اڈا کے خیال ہے ایڈا لفظ ہے نا جی انہوں میں ذرانا قرآن حکیم چو اہل سنت تذرہ میں نظریہ توڑے سامنے پیش کرا وہ فرماندے نے کہ یعنی ہاں جی 3 نمبر فرماتے ہیں کفر میں رسم کفر کی رسم میں مردے کے وارث اولاد کے سوا کوئی نہیں تھے اولاد میں بھی فقط بیٹا فقط بیٹا فقط بیٹا وہ صرف بیٹوں کو وارث سمجھتے تھے بیٹیوں کو وارث نہیں سمجھتے تھے کیونکہ کافر تھے سبحان اللہ مولا تعالی جزا دے نہیں وہ بیٹوں کو تو وارث سمجھتے تھے لیکن بیٹیوں کو وارث نہیں سمجھتے تھے تو لہٰذا اللہ نے وصیت کا حکم دیا کہ قریبیوں کے متعلق بھی لکھ کے جاؤ بیٹیوں کے متعلق بھی لکھ کے جاؤ بیٹوں کے متعلق بھی لکھ کے جاؤ اور والدین کے متعلق بھی لکھ کے جاؤ جڑا بندہ فوت ہوتا ہے اگر والدین زندہ نے تو وہ دی جائیداد والدین دا بھی حصہ ہے یہ موجود ہے یہ وصیت سارا کچھ آ سکتا ہے آنکھوں تے ہو رہا ہے مجیدہ پڑھیے لیکن اہدت ذرانہ توجہ فرمانا فرماندے نے اس زمانے میں مردے کو ضرور ہوا جانے والے پر یہ ضرور ہوا بس اس ضرور کو ہی واجب کہتے ہیں اس بھائی نماز ضروری ہے کہ نہیں تھوڑی بولے ہو ضروری ہے تو ضروری ہے تو انہوں واجب بھی آندے ہیں ضروری ہے تو انہوں فرض بھی آندے ہیں ضروری ہے تو انہوں کتبہ بھی آندے ہیں وہ فرماتے ہیں ضروری ہے حقاً علی المتقین متقیوں پہ ضروری ہے ضروری کہ وہ وصیت کریں کیوں ایک ہو رہا جمجیدہ پڑھیں سورہ نساء دی اللہ فرمائے للرجال نصیب مما ترک الوالدان واسطے مردوں کے حصہ ہے اس ترکے میں سے جو ماں باپ چھوڑ کے جائیں والاقربون اور قریبی رشتہ داروں کا وللنساء نصیب مما ترک الوالدان اور جس طرح مردوں کا حصہ ہے اسی طرح عورتوں کا حصہ ہے شاہ عبدالقادر صاحب محدث دلوی اے جملہ لکھیا نے یہ بھی پڑھ دینا وہ فرماتے ہیں کفر کی رسم تھی کہ عورت کو وارث ہی نہیں گنتے تھے یہ کفر کی رسم تھی کہ عورت کو وارث نہیں گنتے تھے جب آیت نازل ہوئی تو فرماتے ہیں اب میں پڑھ رہا ہوں
اب اور کوئی نہیں پڑھ رہا. عالم بھٹی صاحب جا چکے ہیں, علی رضا صاحب ملک صاحب آ رہے ہیں, لیکن اب یہ مطلب ہے آپ دا مطلب ہے پھر آپ دی پنجابی ہون کی ہویا فرماتے ہیں جدو آیت آ گئی نا تو ہون اب عورت کی بھی میراث ٹھہری. اب یہ مطلب ہے آیت آنے تک بات اور تھی, جب آیت آ گئی تو عورت کی بھی میراث ٹھہری. یہ کفر کی رسم تھی کہ وہ عورت کو بیٹی کو وراثت ہی نہیں دیتے تھے. یہ مطلب ہے بیٹی کا وارث نہ ماننا یہ کفر کی رسم ہے, اسلام کی رسم نہیں. بھائی یہ کفر میں رسم تھی جو ختم کر دی گئی. اللہ کا وصیت لکھو. میں تو گل دساں ہاتھ دے وے قبلہ کہ سورہ نساء دی 11 نمبر آیت تو لے کے اگے پڑھنا شروع کر دیو تے اللہ فرماندا تہاڈی ضرورت نہیں کہ تسی وصیت کرو. تانوں موت دی گل ہی تسی نہیں کرتے, اپنی موت دی کو سوچیا تے وصیت لکھے نا. اللہ فرماندا چلو تسی نہ لکھو, اللہ وصیت کر رہا. کمال ہے بھائی. ہن پھسے دے بندے, حالانکہ اللہ زندہ ہے, زندہ رہے گا, زندہ رہے گا, لیکن اللہ فرمانتا ہے کہ تہاڈا حوصلہ کوئی نہیں. چلو میں ہی دس دینا کدا کنا حصہ بنتا ہے, میں ہی دس دینا, اللہ ہی دسیا جی. اے جڑے نا اہل سنت دوست انہوں نے لکھا کہ ان حصوں میں عقل کا کوئی دخل نہیں, ان حصوں میں عقل کا کوئی دخل نہیں. کوئی مت سوچے کہ اتنا اس کا کیوں ہے, اتنا اس کا کیوں ہے, کیونکہ یہ اللہ نے مقرر کیے ہیں جو سب سے دانا ہے. یہ حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں جو سب سے دانا ہے. اسی اپنی عقل نال حصہ مقرر کر دے تے دل کرے آندے آ منڈا پڑھیا لکھیا ہے اینوں زیادہ دینا ہے, تے آن پڑھے اینوں نہیں دینا, آ نشہ کردا اینوں بالکل نہیں. ساڈے اپنے ذہن ہے, دل کرے ابے نال لڑ پوے اے کہ کل میرا آکھیا نہیں لگا اینوں میں اوکھا نہیں دینا. اللہ فرماتا یہ حصے تم مقرر نہ کرو, ہم مقرر کرتے ہیں. اور یہ جو وصیت ہے یہ متقین پہ واجب ہے کہ وہ وصیت کر کے جائیں. ایک میں گل پہلا مجمع نہ کرنا, محترم مجمع نہ, اور جب متقیوں پہ واجب ہے کہ وصیت کر کے جائیں, امام المتقین ایسے ہی چلا جائے گا. یار وصیت کا کرنا, شکریہ, وصیت کا کرنا تو متقیوں پہ ضروری ہے. کیا امام المتقین بغیر وصیت کے جائے گا؟ نہیں, ضرب لگی نا امام المتقین نے وصیت فرمائی. بہت شکریہ. یہ مطلب ہے جس کا نائب وصیت کرے گا کیا اس کا منیب وصیت نہیں کرے گا؟ وہ بندے جھوٹ بول رہے ہیں جو کہتے ہیں نبی کچھ بھی بتا کر نہیں گئے تھے. افسوس ہے اللہ تے متقیہ تے وصیت رکھ دیتی ہے, امام المتقین تے رکھ دیتی ہے. امام المتقین دے بھی پیر نو مصطفیٰ دے, امام المتقین دے بھی مرشد نو مصطفیٰ دے. میں ساری آیتاں نہیں پڑھ سکتا چونکہ میرا جڑا موضوع ہے انہوں میں سمیٹنا ہے, جناب عمر بنین تک لینا میں لینا ہے. اس واسطے میں نا 2-3 آیتاں دے حصے پڑھنا. اے لفظ جڑا نا وصیت, میں حیران ہو گیا. یوصیکم اللہ فی اولادکم, ترجمہ سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے. وصیت کرتا ہے تم کو اللہ بیچ تمہاری اولاد کے. اولاد تو ہٹی ہے, کیا بات ہے. تو وصیت وہ کر رہا ہے جنہوں موت ہے ہی نہیں, جو حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے. تمہاری اولاد کے, اچھا اپنی اولاد بھی کوئی نہیں, لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی سے ہے نہ اس سے کوئی ہے. میرے محترم سامعین, بسم اللہ, آؤ جاؤ. خالق کائنات وصیت کر رہے ہیں کدی فی اولادی قوم, بھائی جی قوم, ادھر میرے لوگ قوم, یہ بھی بیچ رہے مہربان شاہ جی, سب اسی بیچ رہے قوم. اللہ فرماتا تمہاری قوم, اولاد فی اولادی قوم, اولاد تمہاری ہے, وصیت اللہ کرتا ہے. اولاد تمہاری ہے, وصیت اللہ کر رہا ہے. مثلا اللہ فرماتا للذکری مثل حظ الانثیین, مرد ہے مانند حصہ 2 عورتوں کے. مرد کا 1 حصہ ہوگا,
ہاں لیکن ایک ذہن میں رکھنا، اس کے ایک حصے میں جب عورتیں آئیں گی نا وہ دو آئیں گی، کیونکہ مرد کا زیادہ ہے عورت کا کم ہے۔ ایک مرد کو جو ملے گا وہ دو عورتوں کو ملے گا، یعنی عورت کا ادھا ہوگا۔ ہن میں صرف نہ آیتاں دوران لگا، یہ محنت کچھ آپ بھی کرنی ہے، جی میں گیس پیپر نہیں ہوندے، گیس پیپر اسلام آباد ہے یار، میں کیا بیٹھا گیس پیپر وچ ساری گلاں نہیں ہوندیاں، میں کچھ ایڈا کو گیس پیپر ہوندا ہے سارا امتحان وچوں دینا پیندا، وہ گیس پیپر تو بندہ پاس نہیں ہوندا، وہ کتاباں پڑھنی پئیں، وہ تے گیس دین دین نہ اے آ سکتا ہے، اے سوال آ سکتا ہے، میں ان مجلس سے ساری کتاب تے نہیں پڑھ سکتا، گیس پیپر پیش کرنا گیس سے میں لوا دینا جی۔ یہ جڑا نا سورہ نساء، یہ تساں جدا پہلا رکوع پڑھ لینا، بس پہلا رکوع او دے وچ انشاءاللہ سارا کچھ آ جائے گا۔ شروع کرو گے نا جی پہلی آیت تو لے کے تے تسی جدوں 12 چلو ٹھیک ہو گئے 12 آیتاں سورہ نساء دیا پہلا 12 آیتاں پڑھو گے نا تے 12 دے کرم نال 12 دے فضل نال ساری گل سمجھ آ جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے غیر آخری آیت پڑھنا، غیر مزارم وصیتاً من اللہ، یہ وصیت اللہ کی طرف سے اس لیے کی جا رہی ہے تمہارے بعد تمہارے وارثوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ دا مطلب ہے اللہ نقصان تو بچا، شکریہ کہ بنا نقصان تو بچان واسطے، جھگڑے تو بچان واسطے وصیت پہ کرتا ہے، کردہ آپ ہے، اپنی اولاد کوئی نہیں، لوگاں دی اولاد محفوظ پہ کرتا ہے۔ میں پھر کہہ رہا بڑی اے صدقہ جانا شاہ جی بہت دور پہنچے ہو، اپنی اولاد نہیں لوگاں دی اولاد کو محفوظ کر رہے ہیں، اور جو اللہ پوری کائنات کی اولاد کو محفوظ کر رہا ہے کیا اولاد رسول کو محفوظ نہیں کرتا؟ صدقے جانا شکریہ بھائی، میں راضی مولا تو جزا دے۔ میں 12 آیتاں جو گیس لوان لگے کدہ کنا حصہ غور نہ پڑھو گے کہ اے لکھے ہیں منہما سدسو، چھٹا حصہ بھی ہے، فالی امی ہی سدسو، اور ماں کے متعلق تیسرا حصہ بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلکم الربع، کسی کا چوتھا حصہ بھی ہے، فلہن ثمن، کسی کا 8واں حصہ بھی ہے۔ بھائی آنکھوں تو میں ایک منٹ تو 1.5 اور لوا مہربانی، میں تفسیر پڑھ دینا آیتاں نہیں پڑھتا، گیس میں لوا دیتا ہے۔ گیس کی یہ بنا سورہ نساء پہلیاں 12 آیتاں دھیان نال پڑھ لینا۔ بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر، اولاد زیادہ ہے تو بیٹوں کو 2 حصے، بیٹیوں کو 1 حصہ، بیٹی 1 ہے آدھا اسے حصہ 1 بیٹی ہو، آدھا اسے ترکے میں مل جائے گا، آدھا مدد میں مل جائے گا، سارا ہی اسے مل جائے گا۔ قرآن دے مطابق پڑھ پھر خالق نے فرمایا میت صاحب اولاد تھے تو ماں کو چھٹا حصہ، بندہ فوت ہو گیا اولاد چھڑ کے گیا، اور ماں معروم نہیں ہو سکتی، ماں نو 6واں حصہ، اولاد نہیں ہے تو ماں کو 1/3 حصہ، اولاد موجود ہے تو 6واں، اولاد نہیں تو ماں نو 3واں حصہ۔ اچھا باپ کو 2/3 حصہ، اگر میت کے پسماندگان میں والدین کے ساتھ اس کے پدری اور مادری یا صرف پدری بھائی موجود ہیں، مثلا باپ دیا زیادہ شادیاں یا وہ ماں دے کوئی پرا، ماں دے پدری پرا، پدریاں پہنا موجود ہیں، تو پھر اللہ فرماتا ہے پھر اس صورت میں جو ماں کو حصہ 1/3 مل رہا تھا وہ گھٹ کے 1/6 ہو جائے گا۔ اگر پتری پہن پرا بھی موجود نے انہوں پنجابی چند نہیں ایچی بیچی، میں نو پنجابی آؤں دی ہے تو میں پنجابی بول رہا ہوں، تُسی پڑھے لکھے بندے ہو، ایچی بیچی نو انگریزی کر لو یا اردو کر لو میں نہیں پتا، یعنی باریکی سے کسی بات کو دیکھنا۔ بندے آتے ہیں میں تے ایچی بیچی دس کے آیا اگوں دی مرضی، ایچی بیچی آج جنہیں حصے بڑھتے ہیں، بیٹے دا کنہ ہے، بیٹی دا کنہ ہے، پہنا دا کنہ ہے، پرا دا کنہ ہے، ماں دا کنہ ہے، پیو دا کنہ ہے، پچھو لے کے بی بی آئی ہوگے تو او دا کنہ ہے،
بندے 4 شادیاں ہون گیا تو واری واری او دا کیوں ہے؟ ایمان نال دس آ قرآن ہے ایتھے ہاتھ رکھ کے دس ہے اے جیڑا نبی پورے معاشرے نو حصیاں دی ایچی بیچی دس گیا سی وہ بیٹی نو نہیں دس گیا تیرا حق بندا ہے شکریہ کہ خیر ہوئے تو اس نے بڑا اچھا سبق فرمایا مہربانی وصیت بڑی اہم چیز ہے اور اگر تسی اچھا کچھ حصیاں دی وصیت ہوندی ہے کچھ ہدایت دے متعلق بھی وصیت ہوندی ہے کچھ مال دے متعلق ہے کچھ ہدایت دے متعلق ہے آکھو تو میں بڑے لوگاں دیا 2 وصیتاں پڑھ دیا جی قرآن جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ بقرہ جی اور آیت دا نشان آ جائے گا جناب 132 پہلے 180 پڑھی جدے وچ اللہ فرماتا ہے وصیت کرو وہ 180 دا نمبر آیت ہے سورہ بقرہ دی 132 نمبر آیت ہے خالق کائنات نے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ میرے حبیب ان کو وہ وقت یاد دلا جب ابراہیم اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہا تھا ابراہیم اپنے بیٹوں کو وصیت فرما رہے تھے وَيَعْقُوبَ اور یعقوب اپنے بیٹوں کو ابراہیم اپنے بیٹوں کو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کیا کہہ رہے تھے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین بیٹو میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں اللہ نے تمہارے لیے جو دین چنا ہے وہ دین اسلام ہے اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے اور میری وصیت ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون تمہیں موت نہیں آنی چاہیے سوائے مسلمان ہونے کے مرنا تو مسلمان مرنا یہ میری وصیت ہے اچھا بچے صاحب نے ایسی صرف مال دولت کی وصیت نہیں میری وصیت ہے کہ اپنے بیٹوں کو وصیت کر کے گئے ہیں کہ تم میں ایک دین ہے اس دین کو نہ چھوڑنا فلا تموتن تمہیں موت نہیں آنی چاہیے الا وانتم مسلمون لیکن اس حالت پر کہ تم مسلمان ہو مسلمان مرنا اسلام پر مرنا یہ مطلب ہے لوگ روز پوچھتے ہیں امت کی دیو سرکار محمد مصطفیٰ دی تے ملت کی دیو حضرت ابراہیم دی جے بندہ ابراہیم دی ملت نے تے وصیت کر کے جان اپنے بیٹیاں کہ کبھی دین کو مت چھوڑنا اور صرف مال کی وصیت نہیں دین کی بھی وصیت ہے میرا خیال ہے جب ہر باپ پہ واجب ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کی وصیت کر کے جائے محمد کی نبوت کی وصیت کر کے جائے اور اگر کوئی شیعہ ہے تو اولاد کو ولایت علی کی وصیت کر کے جائے کمال ہے بہت شکریہ وصیت فرمائی نے اور انداز دیکھو ام کنتم شہداء کیا تم اس وقت حاضر تھے اس حاضر یعقوب الموت جب یعقوب کے موت کا وقت قریب آیا اس قال لبنیہ تو وہ اپنے بیٹوں سے کہنے لگا آؤ ادھر سارے بیٹے اکٹھے ہو گئے ما تعبدون من بعدی مجھے یہاں کھڑے ہو کے بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے صدقے تیرے وصیت لکھوان تو صدقے فرمان دے بیٹو میرے سامنے اقرار کرو کہ میرے بعد بڑا لطف ہے میرے بعد کس کی عبادت کرو گے قانون تو سارے کہنے لگے نعبدو الہ کا اسی کی عبادت کریں گے جس کی عبادت تو کر رہا ہے اسی کی عبادت کریں گے جس کی عبادت الہ تیرے معبود کی عبادت تیرے معبود کی عبادت کریں گے وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ حد ہو گئی یعقوب بیٹے نو کہندا ہے بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے 4 گلاں میں کی دیا تیرے معبود کی اپنے باپ دادا کے معبود کی یعنی تیرا باپ اسحاق اس کا بھی معبود وہی تھا اس کا باپ ابراہیم اس کا بھی اے قرآن
اس کا بھی وہی معبود تھا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم بھی مسلمان ہیں. یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا جو اپنے باپ سے کہے میں تیرے دین میں رہوں گا, دادا کے دین میں رہوں گا, پردادا کے دین پر رہوں گا. یہ بات وہ کر سکتا ہے جس کے گھر میں مشرک ہی کوئی نہ ہو, جس کا نہ باپ مشرک ہو, نہ دادا مشرک ہو, نہ پردادا مشرک ہو. ایدہ اظہار میں نے پھر سورہ مبارکہ یوسف سے ملتا ہے. اے میرے سامنے سورہ یوسف ہے. خالق فرماندہ ہے حضرت یوسف نے کہا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي, لوگوں میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں, میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں. ابراہیم و اسحاق و یعقوب, جو یعقوب تھے, جو اسحاق تھے, جو ابراہیم تھے, میرے بڑے تھے, میں انہی کے دین پر ہوں. میرے بڑے تھے, میرے بڑے تھے, میں اپنے بڑوں کے دین پر ہوں. وہ جن کے بڑوں کا دین ہو وہ اور ہوتے ہیں, اور جن کے بڑوں کے متعلق قرآن کہے کہ وہ ہدایت پر نہیں تھے یار وہ بندے اور ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ذالک من فضل اللہ علینا, یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے باپ دادا مشرک نہیں تھے. جی ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیئا, ہم نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. ہم وہ ہیں, ہم ایک نہیں, ہم. اور میں بیانے ہمیشہ صاحب بیٹھے نے قبلہ اور سید بیٹھے نے, میں نہیں کہہ سکتا کہ ہم شروع سے دین پر رہے ہیں, یہ کہہ سکتے اور سید کہہ سکتے ہیں سانتے ہی کسے کلمہ پڑھایا ہے, پاویں بری امام کسے ساڑھے بابے کو پڑھایا ہے, تو پاویں شہباز کلندر پڑھایا ہے, اور یا تو پاویں کسے نظام الدین اولیاء نے پڑھایا, تو مونت الچشتی نے پڑھایا, کسے سید نے عرب چو آ کے تے ساڑھیا بڑھیا نو کلمہ پڑھایا ہے. تو میں آکھاں ہم اللہ کے دین پر تھے, اللہ کے دین پر رہیں گے, یہ جھوٹ ہے. میں دین تھا, میں اپنے ذمہ دار ہوں. ابے دا نام برکت علی سی, وہ بھی لگتا مسلمان ہی. برکت علی جو ہے, دادے دا نام محمد دین ہے, وہ بھی مسلمان ہی ہویا. دادے دا شناختی کارڈ میرے کول ہے, او دے پیو دے نال نہ دین ہے, نہ علی ہے, نہ محمد ہے. وہ لکھیا محمد دین ولد چنڈا. چلو وہ پتہ نہیں چنڈا رام سی, چنڈا سنگھ سی, یہ دا مطلب ہے ایویں ساری نسل دی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے. کمال ہے بھائی, میں ایتھے مجلس پاک وچ کھلو کے قرآن کے سامنے آکھاں ہم دین پر تھے اور ہم دین پر ہیں, میں نہیں کہہ سکتا. ہن جڑے سید بیٹھے ہو, اے شاہ جاننا میں اور سید بیٹھے میرے پاس, بسم اللہ. اے شاہ جی تسی کہہ سکتے ہو, جی تسی کہہ سکتے ہو, کیونکہ سید ہوندا ہی ہوے جدی نسل وچ مشرک ہوئی نہ ہوے, جدے اپنے تو لے کے آدم تک پورے شجرے وچ مشرک نہ ہوئے تے پھر سید ہوندا ہے. مولوی صاحب تو ہو کی گیا ہے, جدوں اسی اینا جیسے نہیں او اللہ جیسے کیسے ہو جائے. وہ اللہ دے بندے آسا بعد چ کلمہ پڑھے, یہ جڑے بعد چ رلے نے بندے انہاں دی صورت ہو رہی, تے جنہاں دے پیو دادے دا دین خدا دی پیو دادے دا. یہ مطلب ہے حضرت ابراہیم بھی وصیت کی تھی اور حضرت یعقوب بھی اپنے بیٹے نے وصیت کی تھی. میرا خیال ہے لمبیاں وصیتاں لمبیاں نہ پڑھا, ہن صرف تانوں یہ دستے ہیں جدوں آدم تو لے کے حضرت جڑے آدم علیہ السلام نے نا جی, وہ بھی وصیت دی وجہ تو منڈے لڑے سن, بی بی دی وجہ تو نہیں سن لڑے. آ جڑی گل بنائی ہے نا کہ پہلی گل تو بھی آتے ہیں شادیاں کیویں ہوندیاں سن, ایک پہلے ٹائم بچی ہوندی, ایک پچھلے ٹائم, پہلے ٹائم دا بچہ تو پچھلے ٹائم دی بچی, اگلے پڑھ کراس کراہٹ دے بھیڑاں بھراواں دا ادوں ہو جاندا سی, ادوں ہو جاندا سی. اے صرف میرے مکتبہ اہل بیت نے دسیا ہے, بھین بھرا دا نہ ادوں جائز سی نہ اج جائز. علل الشرائع موجود ہے, تفسیر برہان موجود ہے. یہ سورہ نساء جڑی میں پڑھی ہے نا, اور یہ 12 آیتاں آکھیاں, وہ سورہ نساء دی پہلی آیت دی تسی تشریح پڑھ لو. میرا مذہب میرے مولا نے کسے پوچھیا, جعفر صادق علیہ السلام نے, کہ مولا رحمت صلی اللہ محمد و محمد, سنے حضرت آدم دی پسڑی جو اللہ نے ہوا نو کڈیا سی, فرمایا کوئی خوف خدا کرو, جڑا آدم بنا سکتا وہ بکھری ہوا نہیں بنا سکتا. تو ضرور
جوز دی جوز نہ شادی کرا انہاں کہتے لوگ آندے نے بھیڑا پروا دا ادو ہو جاندہ سی فرمایا خبر تھا میرے امام نے فرمایا جڑا آندہ بھیڑ پروا دا ہو جاندہ سی اس نہ نبیاں دا حیا کیتا نہ ولیاں دا حیا کیتا نہ رسولاں دا حیا کیتا نہ اللہ دی حجتاں دا حیا کیتا انہیں آگا جی پھر کمیں ہوئے نے شادیاں اے تیری عزت تو صدقے انہوں مذہب جعفری آندے میرے مولا فرماندے نے اس دور میں بھی جب دو بیٹے حضرت آدم کے تھے اللہ نے ان کے لیے دو حوروں کو حکم دیا کہ نورانیت سے بشریت میں بدل جاؤ دو حورا جنت چلیں ایک دا نام نزلہ میرے مولا دسے دوسرے دا نام منزلہ دسے فرمایا آدم اے دو میں بیبیاں پہ بھیجنا اے تریاں نوہ بن گیا ایک دی شادی ادھر کر دے ایک دی ادھر کر دے انہوں بیٹا دے دیا گا انہوں بیٹی دے دیا گا چاچے دے پتر نرکل بھی جائز سی چاچے دے تین راج بھی جائز سی انج حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد نسل ودی میرے محترم سامعین میں نے دکھ لگتا ہے اس گل دا کہ آدم بھی وصیت کی تھی وہ جانتے نا بی بی تو لڑ پیسا گل نہیں ساری جھوٹے ساڑھے مذہب کوئی نہیں کسی دا مذہب ہوئے گی بھی وہ بی بی حبیل آندہ سی ادھر کرنا تھا کبیر آندہ سی میں ادھر کرنا اصل گل میں دس دن حضرت آدم نے وصیت ہی حضرت حبیل کے حق میں کی تھی حضرت آدم نے وصیت کی تھی کہ میرا وارث میرے بعد اس دین کو سمجھانے کے لیے اور نسل انسانی کی ہدایت کے لیے میں حبیل کو مقرر کرتا ہوں وہ کبیر رکھیا میں نہیں تیرا پتر میں نو کی ہائے ہائے آدم علیہ السلام نے فرمایا میں وصیت مرضی سے نہیں کر رہا ہائے ہائے اولاد میری ہے لیکن وصیت میں اللہ کی طرف سے کر رہا ہوں وصیت ذہن چاہ رہی ہے وصیت یہ اہمیت ہی بتا سنا جدوں دی میرے شروع ہوئی اور یارہ انسانوں نے وصیت اللہ نے وصیت انہاں فرمایا میں وصیت دے حق چ کیتی ہے او سکیا منوں کی انہاں فرمایا من نہیں پتہ تینوں کی ہے تے اونوں کی اللہ نال گل کر انہاں کہ اللہ نال کیویں کری انہاں کہ اپنی اپنی قربانیاں رکھو پہاڑ تے جدی قبول ہو گئی سمجھو او دے حق چ وصیت جدی نہ ہوئی وہ اللہ کول گل وہ دو قربانیاں رکھیاں ایک دی اتا چوکے کو لے گیا وہ حبیل سن جنہاں دی اوتھے ہی پئی رہی وہ قبیل سن انہاں دی ہن قربانی قبول نہیں ہوئی انہیں آکھیا چنگا بھائی جدی ہوئی ہے نا نہیں میں چھڑ کر جدی ہوئی ہے نا یہ دا مطلب ہے جنوں اللہ قبول کر لوے نا او دے تو سکے پرا سڑ جاندے نے یار کی گئے اور یار حسد کیتا کہ نہیں شکریہ کہ حسد کیتا سو یہ دا مطلب ہے کائنات کی پہلی لڑائی وصیت کی وجہ سے ہوئی تھی عورت کی وجہ سے نہیں کنے بندے سن دے میں پیانا کائنات کی پہلی لڑائی وصیت وصایا کی وجہ تو ہوئی ہے کسی عورت کی وجہ تو نہیں ہوئی اگر آدم وصیت کرے تو جو اس کی وصیت کو نہ مانے آج کل کبیر کتھے ہونے تھوڑے ہی بولے ہو جہنم میں چھے بولو جی جہنم میں چھے ایک باری صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ جدوں میں ملائکہ دی گل کیتی ہے نا کوئی ملک ضرور آئے بسم اللہ جناب ملک علی رضا صاحب تشریف فرما ہو گئے میں اپنی گفتگو کلوز کر میں وصیت تو شروع ہے اللہ کیا کہ متقیانوں کے اپنے تو پہلے مرن تو پہلے وصیت کر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے موجود ہے قرآن جو وصیت کی تھی حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے وصیت کی تھی حضرت آدم نے پتر کہا تو لڑسن جنانی تو کہا تو وصیت تو ہائے ہائے اور جب آدم کی وصیت بیٹا قبول نہیں کرتا محمد کی وصیت عوام کیسے قبول اور یار قبول تو کرنا کسی اپنے ایمان حضرت آدم نے وصیت کی تھی اور وصیت بہت شکریہ اللہ فرمایا موت قریب ہو تو وصیت کرو میں وہ جملہ پڑھنے لگا جنہا سیرت انسائیکلوپیڈیا چ موجود ہے ایک 11 جلدہ نے یہ مرکز الریاض ہے کئی باری سن دے تو ہی زلزلے کا مرکز
زلزلے کا مرکز افغانستان تھا. وہ کتنے مرکز بنتا تو زلزلہ ہوتا ہے. اثرات دور دور جا سکتے ہیں لیکن کوئی مرکز بھی تو ہوتا ہے نا. وہ لاہوروں کتاب ملتی ہے, اسلام آباد تو ملتی ہے, مرکز اتنے بھی موجود ہیں, لیکن اصلی مرکز کتنے ریاض نہیں, آل ریاض. اصلی مرکز کتنے آل ریاض. جے تو ساریاں وسیعتاں ہوں تک دیاں 41 منٹ دیاں ذہن چاہیاں نے جڑیاں میں پڑھ چکا ہوں. تے اے قرآن ہے. میں وہ کتاب میرے آسولی گاڑی جی ویسے موجود ہے, لیاندی سی میں احتیاطاً. اے بریف کے چھوٹا ہے, وہ بچہ ہوندی نہیں, وہ پھر رکھا ہے. میں لفظ ہوتے میرے کول آئے نہیں, وہ میں پڑھ دینا. اے وصیت اللہ فرمایا جب موت کو قریب دیکھو تو وصیت ضرور کر دو تاکہ بعد میں خرابی نہ ہو. میں کئی نبیوں نے کبرا وصیتاں پڑھ بیٹھا ہوں, پیغمبر دی وصیت تک آ گیا. اے جو لفظ نے نا, اے سیرت انسائیکلوپیڈیا نے بالکل تازہ کتاب چھپی ہے. میں کئی بار تمہیں دسیا ہے, اے وہ کتاب عربیاں نے چھاپی ہے جتے غدیر دی تصویر بھی بنائی. تصویر موجود ہے, نقشہ موجود ہے, مکے تو کنا ہے, مدینہ تو کنا ہے, جوفہ تو کنا ہے, وہ ساری گل موجود ہے. میں وہ زیادہ بحث نہیں کرتا, صرف سنا دینا. فرماندے نے کہ جب جوفہ کے قریب 8 کلومیٹر پر مقام غدیر پہ نبی پہنچے. آج کل کی میں نشانی دس دیا, وہ چونکہ اس قسم کی نشانیاں رہن نہیں دیں. وہ چھپڑی سی پہلے ہوتی, پانی تھوڑا جا ہوتا سی, وہ خم سی, غدیر خم. اتھے آ کے بندے کھلے, وہ 4 چفرے پہاڑ ہے, وہ نیویں جگہ. انہاں تو انہوں محفوظ نہیں سی کرنا, نہ کہ ہم دستے سا. ہویا ہے کہ انہاں ٹرین چلائی ہے مدینے تو مکے. ٹرین بڑی فاسٹ, یعنی وہ 2 گھنٹے تو انہوں نے جدیں اتھے لے جاندی ہے. بہت کمال. جڑی 5 گھنٹے کی بس کھڑ دی سی کار, وہ 2 گھنٹے سفر کر دی. بڑی نہایت ٹرین. اتھے خم چکر پہاڑ نے, وہ نیویں جگہ ہے, اتھے انہاں پل بنا چھڑیا ہے اس ٹرین دا. ہن سارے مومناں چ پتہ لگ گیا ہے او پل. میں پھر پہ آتا سنا قدرتاً دیکھو نا, قوت قاہرہ اللہ دا انتظام دیکھو. اوہ اونا تے کوئی بھئی پول بنا چھڑے ہیں اور سارے مومنوں میں پہ دسنا. وہ گڑی دا جا پول ہے نا جی, وہ دے نال جی دیوار نہ بنائی ہے نا پتھر سامبڑ واسطے. چونکہ جتے پول بندا ہے نا جی, وہ تے نال دیوار کراس بناندے نے تاکہ دوڑے مٹی نہ ڈگے, پتھر نہ ڈگے. اور کراس دیوار ہے نا, وہ سجے پاسے اتھے ممبر لگا سی. سار اٹھاؤ جی, میں تو انہوں نشان دے پہنا, اللہ تو انہوں لے جائے. جاؤ نا جی, انشاءاللہ تو جائے نا. اچھا پہلا راہ کوئی سی, اگو میں اللہ دے کام دیکھو. وہ جڑی پہاڑی ہے نا دوارے, وہ دیتے سگنل ٹھیک آؤں دے, انہوں اتھے انٹینے لاتے نے, اور فون بھی تے سننے سننا. میں تو سمجھنا اللہ ہی لوائے گا. وہ چونکہ انٹینے اتھے لگے نے, انہوں دیا سعودیاں دیا گڑیاں اتھے نہیں جاتیاں, وہ ٹھیک ٹھوک کرنا ہوتا ہے. انہوں سڑک بھی بنا دیتی ہے توڑ غدیر دے ممبر تک, جا کے رحمت کی سڑک بھی بن گئی ہے. اور الحمدللہ کوئی مومن نہ پاویں چاکرہ نہیں لے کھایا نا, لے کھایا یہ مقام غدیر ہے. اے اتھے نبی پہنچے نے. میں وصیت دی گل کر رہا سا, لفظ سنو تو میں نے اجازت دے دیو. اے لفظ انہوں نے لکھے نے, میں اس کتاب تے لکھ کے رکھے نے قرآن اچھے. وہ فرماتے ہیں جب غدیر خم پہ پیغمبر پہنچے تو اونچی جگہ پہ آکے پیغمبر نے فرمایا یوں محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے واپس بلایا جا رہا ہے. اے لفظ نے یار الریاض اللہ مرکز ہے. مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے واپس بلایا جا رہا ہے, اور میں نے ہاں کر دی ہے. میں نے ہاں کر دی ہے. مقام نبوت کا بھی سواد آ گیا. اللہ کبھی کسی کی ہاں کا انتظار نہیں کرتا. پیغمبر فرمایا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے بلاوا آ گیا ہے اور میں نے بھی ہاں کر دی ہے. پھر پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں جب میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں تو پھر میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں آوارہ چھوڑ کے نہیں جا رہا. ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن, اللہ کی کتاب قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, دوسری اپنی عطرت اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ دونوں آپس میں جدا نہ ہوں گے, ان کے ساتھ تمسک رکھو گے. تمسک تو مصطفیٰ کا اعلان ہے گمراہی سے. کنے بندے بولے نے گمراہی سے بچ جاؤ گے. اوے اپنے دیا چھٹیاں رضائیاں ونڈن آیا, وصیت واجب ہوتی ہے. کمان ہے, کمان ہے.
تیرا تے میرا ابا وصیت کر جاتے واجب ہے، بطول دا بابا وصیت کر جاتے سنت ہے۔ قرآن سے تمسک بھی واجب ہے، اہل بیت سے تمسک بھی۔ میں حضرت آدم تو شروع ہویا چند نبیاں تک آیا، میں انہیں جناب عباس علیہ السلام دی والدہ دی شاندار جملہ نہ پڑھا۔ تو اڈا کی خیال ہے میں انے بابے پڑھوں؟ میں سوچ سمجھ کے آیتاں پڑھی۔ نبی وصیت کرتے رہے، نبی وصیت کرتے رہے، امتاں واسطے بھی کرتے رہے، بیٹیاں واسطے بھی کرتے رہے۔ ابراہیم پتران وصیت کی تھی، حضرت یعقوب پتران وصیت کی تھی، پیغمبر نے پوری امت نو وصیت کی تھی، پوری امت نو وصیت کی تھی۔ میرے عزیز دوستو، جدو خالق دے سامنے پیغمبر نے آکھیا مجھے بے اولادی کے تانے مل رہے ہیں، اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، تو نہیں، کیونکہ تجھے میں نے فاطمہ دی ہے، اور اسی سے تیرے اہل بیت ہوں گے۔ جو اہل بیت، ہر نبی بیٹوں کے لیے وصیت کرتا رہا، اللہ امتوں کے لیے وصیت کرتا رہا۔ آخری وصیت پیغمبر کی تھی، جس کے لیے پیغمبر وصیت کرے انہیں اہل بیت کہتے ہیں، اور اہل بیت کے مرکز کو فاطمہ کہتے ہیں، اور جس کے لیے وہ فاطمہ وصیت کرے اسے ام البنین کہتے ہیں۔ امیر المومنین نو بی بی نے کہہ کے کہنے وصیت چکل موجود ہے کہ یاری میرے تو بعد شادی کر، بہادر خاندان ہے، شادی کر۔ کیوں زہرا؟ فرمایا ایک بیٹا چاہیے جڑا تیرا بیٹا ہو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میرا ہاں، تیرا ایک علیحدہ بیٹا بکھرا چاہیے، حسنین تو علاوہ چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا حسنین تے مبالغ بڑھتے ہیں، پیغمبر نے اٹھا کے دس دیتا ہے ابنا لا و ابنا، تم اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں۔ یہ زیدی صاحب نے جملے لکھے نے، وہ فرماتے ہیں بس پیغمبر دی بیٹی نے فرمایا یا علی جی میں تسی ساری زندگی تسی پیغمبر دے سامنے سینہ کر کے کھڑے رہو، سینہ سپر رہو، اور اس وقت تک کوئی غزان پیغمبر نو نہیں نقصان پہنچا سکیا جدو تک تسی موجود سو۔ میرا دل کرتا ہے کہ جی میں تسی پوری زندگی میرے باپے دے سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑے رہو کہ ہر آن والے حملے نو اپنے تے روکے۔ میں چاہنیاں تیرا ایک وکھرا پتر ہوئے جیڑا محمد دے بیٹے دے سامنے سینہ چوڑا کر کے آباد۔ میں تے بس تواڈے درد نو چھیڑنا مصائب الحمدللہ میرے کول تے مفسر تفسیر کربلا الحمدللہ تفسیر موجود نے، میں دو جملے شاید میرا آنسو آ جائے تواڈا آ جائے شاید او دے واسطے میں حصہ پا دینا۔ فرمایا جویں تسی پوری زندگی میرے بابا جان دی حفاظت کرتے رہو، میرے بابے دے پتر دا نام حسین ہے، میرا دل کرتا تیرا کوئی وکھرا بیٹا ہوئے تیری بہادری دا وارث، تیری شجاعت دا وارث، وہ میرے حسین دے سامنے سینہ سپر روے تے جویں تیری زندگی چ میرے بابے نو خطرہ کوئی نہیں سی، میں جانیاں اس بیٹے دی زندگی چ میرے شبیر نو کوئی خطرہ نہ ہو۔ فرمایا انتہائی بہادر خاندان شادی کرنا تاکہ تیرا بہت بہادر بیٹا ہوئے، جویں تو ساری زندگی پیغمبر دی اطاعت کیتی ہے او پوری زندگی محمد دے بیٹے دی اطاعت کرے، جویں تو پیغمبر دی نہیں موڑی اے میں حسین دی نہ موڑے، میری تسلی ہو جائے گی۔ فرمایا زہرا انجی ہوئے گا۔ زیدی صاحب فرماتے ہیں بنو ہاشم دے کندے ہوتے عباس دی بن والی ماں دی ڈولی آئی، جڑے بلے دہلیز بطول دے سامنے لے آ کے ڈولی رکھی دینا، جب بی بی پلہ اٹھایا اندر چار ہستیاں کھڑی سن، دو دروازے تو باہر دو دروازے تو اندر، بطول دے پتر دروازے تو باہر سن، بطول دیا تیاں دروازے تو اندر سن۔ زیدی لکھ دینے انہاں دی زبان ہے، او فرماتے ہیں اے او بی بی ہے جنہیں باہر ڈولی چو قدم رکھ کے پیر دہلیز تری رکھیا آہور دہلیز تر بی بی زہرہ دی دہلیز دا دوے ہونٹ رکھ دیتے تے اس دہلیز دا بوسہ لے لیا۔ بندے کئی بچے میرے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ چمے تے قرآن جانتے ہیں، چمے تے سر جانتے ہیں، چمے تے اپنے پیاریاں تے چہرے جانتے ہیں۔ ایک کٹی عظیم جگہ سی جنہوں انہیں چمے ہیں، خدا دی قسم ہے او دہلیز ہے جتھے اسرائیل بھی آ کے پوچھا سی میں نو اندر اور دی اجازت، میں اس دہلیز دی گل کر رہا
جناب ختمی مرتبہ دا آخری وقت تے دو باری دروازہ، ایک باری پہلے کھڑکایا، کھڑکان والا اسرائیل سی لیکن عربی دی شکل چایا سی، فرشتے دی شکل چ نہیں آیا، ایک عربی دا لباس پا کے آیا۔ کنیز نو بی بی نے آکھیا ویکھ ہو سکیا کوئی عربی ہے تواڈے بابا جان نال ملاقات چاہندا ہے۔ بی بی نے فرمایا انہوں آکھ اوتھے ہی رکے، اجے میرے بابا آرام کر۔ ہائے تواڈی کیوں آئی؟ یہ مطلب بی بی دے کہن تے اسرائیل بھی رک گئے، بی بی دے کہن تے اسرائیل رک گئے۔ تھوڑی دیر بعد علماء فرماتے ہیں پھر دروازہ اس کھٹکھٹایا، بی بی نے کنیز نو آکھیا ویکھ ہن کون ہے؟ اس بی بی واپس آ کے آکھیا بی بی اوئی، جدوں اس آکھیا نا کنیز نے بی بی اوئی، او تو زہرا دے رخساراں تے آنسو دی قطار جاری ہو گئی۔ پیغمبر دی نظر پئی، ہاتھ دا اشارہ کر کے فرماتے رووی نہ، رووی نہ، آجے میں زندہ 25 سال تیری ماں نے اسلام دی خدمت کیتی ہے۔ اس امیر بی بی نے درختاں دیا جڑا پیو پیو کے تے ابال ابال کے بھی پیتی ہے تے میرے نال اسد پرسی دی زندگی ظاہرن گزاری ہے تے آخری میرے میں پوچھا سی کو دل دی گل کر تے تیری ماں میں نو آکیا سی بس اے نہ روے، میرے سامنے نہ روی۔ تے جناب سیدہ نے فرمایا بابا ہن دسا کیوں روئیاں؟ میں منع کیتا، انہوں آکھیا رک، روک تے رکیا نہیں، انہیں پھر دروازہ کھٹکھٹا دیتا۔ بندے سانو روندیاں نو ویکھ کے ہسنا، روندے بندے دا منہ سیدھا نہیں رہندا۔ مذاق کر لو لوگوں سانو، لیکن ایک گل دا سانو احساس ہے، اللہ کرے سب نو ہو جائے، اے جس مستور دا دوبارہ دروازہ کھڑکے، دوبارہ دروازہ کھڑکے تے انہوں اینی تکلیف ہوتی ہے، اس ہجوم برداشت کے میں کیتا ہوئے گا تے بھیڑ برداشت کے میں کیتی ہوئے گی۔ دیوار کے پیچھے کھلو کے بطول دے میں لفظ پڑھے میں بی بی فرماتی تھی شور نہ کرو میری عطیہ کدی شور نہ، زیادہ اونچی نہ بولا میری زینب شور دی آتی تھی۔ اس دہلیز نو حضرت عباس دی بننے والی ماں نے چمیا، آخری جملہ چمیا تے اندروں 4 آوازیں کٹھیاں آئیاں، اماں، میرا خیال تو انہیں احساس ہو گیا کتنی آوازوں سے۔ حسنین نے آکھیا اماں تے حضرت زینب کلثوم سلام اللہ علیہ انہوں نے آکھیا اماں، تو 4 آوازیں آئیاں نہ کٹھیاں، اماں، ہائے ہائے زیدی قلم توڑ دے دے۔ فرماندے نے آنج ہاتھ جوڑ کے فرمان لگی میں نو اماں نہ آکھو، تسی زہرا دی اولاد ہو، میں تو اٹے باورچی خانے سے کام کرنا ہی ہاں، میں تو اٹے بیڑے سے جھاڑو دینا ہی ہاں، میں کنیز ہوں، میں نو اماں نہ آکھو۔ اندروں حسین کو کلثوم سید زادیاں دی آواز ہے نہیں اماں، سانو اماں آندی سی تو ساڑی اماں، سانو ماں کہہ گئی ہے تینو ماں آکھنا۔ آج وہ بی بی رحلت دنیا تو کر گئی ہے میرے عزیزوں، اس گھر چ رہی ہے، پھر اس گھر چ او بچہ آ گیا، او جدی وصیت دے متعلق بطول نے آکھیا سی کہ وہ آوے تے میرے پتر حسین دا محافظ تے اطاعت گزار بنے۔ جدن او دنیا تے آیا ہے اکھاں نہیں کھولیاں، زیادی فرما گیا اکھاں نہیں کھولیاں تو بولے بھی نہیں۔ امیر المومنین مسجد سے خبر ملی کہ بیٹا توڑا دنیا تے آ گیا ہے، اکھاں بھی نہیں کھولتا تو بولتا بھی نہیں۔ زیادی صاحب دے لفظ نے وہ فرماندے نے حضرت علی نے فرمایا میں کدو اکھاں کھولیاں سن تے میں کدو اس وقت تک بولیا سن جدو تک مصطفیٰ نہیں سنا گیا۔ میرا بیٹا بھی ادو بولے گا جدو حسین سامنے آ جائے، ادو بولے گا ادو اکھاں کھولے گا جدو حسین آج ہاتھاں تے چوکے نہ قبلہ، کیونکہ بی بی آکھیا سی جدو دنیا تے آ جانا اذان و اقامت تو بعد او دے کان نے چاہتے تینو بطول سلام بس آنسو ہونا سے آ گیا میں تھے چھڑنے لگا۔ جیڑے ویلے حضرت امام حسین نے سامنے کیتا ہے نا، حضرت عباس علیہ السلام نے اکھاں کھولی، جی اکھاں کھولیاں تے آنج ویکھیا نے یہ زیدی صاحب دے جملے نے کتھے ٹر گئے نے لوگ۔ فرماندے نے حضرت عباس نے دوویں بازو سامنے، یہ ترجمہ زیادی نہ کیتا ہے، تفسیر کیتا ہے۔ وہ فرماندے لگدا انجے جویں حضرت عباس نے اکھاں کھولن تو پہلے بازو بتا کے دسیا کہ اکھاں کھولنیاں رہن گیاں، پہلے بازو دا نظرانہ قبول۔ چار بیٹے نے اس بی بی دے، 4 بیٹے جنت البقیع تو آنج داخل ہوئی تو ایس پاس اس بی بی دی قبر ہے۔ ایک کوئی جملہ کبلا 4 بیٹے 4 کربلاج قربان ہوئے نے، ایو مخدوم ہے جڑی ساری زندگی اس جنت البقیع چاہ کے 4 لکیرہ مار دی تھی، فرما دی سی ہے جعفر دی قبر ہے، عباس دی قبر ہے، سارے بیٹے دے نام لے لے کے پھر ایک مہر کر دی سی او پڑھ دینا۔ بی بی فرما دی سی لوگوں
मैनू उम्र बनीन आंदे हो बेटियां दी मां है, अज तो बाद मैनू बेटियां दी मां